نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق اللہ العظیم۔ یہود و نصارہ نے اپنی مرضی سے بہت سی چیزوں کو حلال و حرام کر لیا تھا، کچھ حرام چیزوں کو حلال کر لیا تھا، کچھ حلال چیزوں کو حرام کر لیا تھا۔ تو اسی پس منظر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ، کہ ہم نے تو صرف جو یہی چیزیں حرام کی ہیں، بے شک اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں تم پر، وہ کون سی ہیں؟ المیتہ، مردار، یعنی مردہ جانور، چاہے وہ کوئی بھی ہو جو خود اپنی طبی موت مر جائے، وہ مردار ہے، کسی بھی طریقے سے مرا ہو تو وہ میتہ کے حکم کے اندر آئے گا، تو اس کا گوشت کھانا اللہ نے فرمایا وہ حرام ہے۔ والدم، اور خون، اسی طرح خون جو ہے کسی بھی جانور کا وہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ چار چیزیں، یعنی ہم نے غیر اللہ مطلب اللہ کے لیے نہیں، کسی اور کے نام پر جی، تو ہمارے جو ہے وہ تو ذبح کرتے ہیں ان قبروں پر، مزاروں پر، اشارے چاہتے ہیں، تو نام تو اس پہ اللہ کا ہی لے کر تکلیف کرتے ہیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چار ہی چیزیں ہیں جو میں نے تم پر حرام کی ہیں، یعنی یہود و نصارہ نے اگر اس کے اندر کوئی اضافہ یا کمی کی ہے تو وہ ان کی اپنی ایجاد ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ پہلی چیز ان میں مردار ہے، یعنی کوئی بھی جانور جو چاہے وہ خود گر کے مر جائے، کسی بیماری سے مر جائے، طبی موت آ جائے، جب وہ مردہ ہو گیا تو وہ اس کا کھانا حرام ہے۔ اسی طرح خون بھی حرام ہے، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ذبح ہے جو شریعت کے مطابق اس میں خون کا نکلنا ضروری ہے، یعنی شاہراہ کو اس طرح کاٹا جائے جانور تھوڑا تڑپے تاکہ پورے کا پورا خون جو ہے وہ جسم سے نکل جائے۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو قصاب حضرات ہیں وہ اس کو پورا نکلنے نہیں دیتے، فوری طور پہ اس کو کاٹ کے جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور خون پوری طرح باہر نہیں آتا۔ اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو جانور چونکہ تھوڑا ایک آدھ منٹ تڑپتا ہے تو پورا اس کا مقصد یہی ہے کہ پورا خون جو ہے وہ اس شاہراہ کے راستے سے باہر نکل جائے، گوشت جو ہے صاف ہو جائے۔ اور اسی طرح سور کا گوشت جو ہے وہ تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، سبھی حرام سمجھتے ہیں مسلمان الحمدللہ۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور غیر اللہ کے نام پر، اس پہ بڑا یعنی بڑی بحث و تمیز ہے کہ وہ کیا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک انسان یہ چھوڑتا ہے کہ یہ جانور جی یہ فلاں بزرگ کا ہے، یہ میں نے فلاں مزار کے لیے رکھا ہے یا فلاں کے نام کا ہے، اچھا لیکن جب اس کو ذبح کرے گا تو بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا، اب کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ اب بتائیے آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یعنی ساری عمر تو اس نے اس جانور کو پالا، سال ڈیڑھ برس کسی اور کے نام پہ، ٹھیک ہے، اور اس کے دل کے اندر بھی یہی تھا کہ میں نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اب صرف ذبح کے وقت اللہ کا نام لینے سے وہ حلال نہیں ہوگا، اکثر علماء کا یہی فتویٰ ہے، اور کچھ کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن عام طور پہ چونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ایک بندے نے جس نیت سے پالا اور جس نیت سے اس کو بڑا کیا، سال ڈیڑھ برس اس خدمت کی، وہی نیت جو ہے اللہ کے ہاں شمار ہوگی، اور جانور اس وقت ذبح کرنے سے چاہے 10 دفعہ بھی اللہ کا نام پکارا جائے وہ حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے یہ ساری چیزیں ہیں نا، ساری چیزیں اور بھی جو کرتے ہیں، اور بھی یعنی یہ صرف جانور نہیں ہے، یعنی اور بھی کوئی چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے منسوب کرنا، یعنی کسی کی خوشنودی کے لیے کرنا، یعنی خوشنودی صرف اللہ کی رہے۔
اللہ کی رضا چاہیے، کسی اور کی خوشنودی کے لیے، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پیر ہو، بزرگ ہو، بابا ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی کی خوشنودی کے لیے وقف کر دینا، صرف جانور نہیں کوئی اور چیز بھی، تو کہ اس کی مجھے اس سے خوشنودی حاصل ہو۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پہ، آپ کی نیت، اور نیت کا حال میں نہیں جانتا، اللہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ جانتے ہیں، تو اللہ اس کے مطابق ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ یعنی کوئی اور چیز جانور کے علاوہ بھی کوئی اور چیز بھی اگر آپ نے وقف کر دی ہے کہ یہ فلاں کی خوشنودی کے لیے ہے، تو وہ بھی اللہ کے نزدیک، اسلامی شریعت کے نزدیک جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ چار چیزیں، اچھا اس آیت کی شروع میں آ رہا ہے انما، کہ صرف یہی چیزیں اللہ کہتا ہے حرام ہے، یہ صرف یہی چیزیں حرام ہیں۔ ایک اور آگے آیت آئے گی سورہ مائدہ میں، اس میں اللہ مزید اس کی وضاحت کریں گے۔ یہ چار چیزیں باقی جو یہود و نصارہ نے کیا، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی اپنی مرضی سے ہے، یہ چار چیزیں حرام ہیں، لیکن فمن اضطر، لیکن جو مجبور ہو جائے۔ اچھا اب یہاں مجبوری پھر وہی نیت والا مسئلہ ہے کہ اس نے اللہ کو جواب دینا، واقعی وہ مجبور ہو گیا تھا، اللہ کو جواب دینا، یعنی مجبوری سے مراد علماء نے یہ بتائی ہے کہ اس کی جان پر بن جائے، یعنی جان بچانے کے لیے فرض کیا کہ اس کو سور کا گوشت کھانا پڑے، تو جان بچانے کے لیے جائز ہوگا اتنا ہی جس سے جان بچ جائے۔ لیکن کیا واقعی وہ مجبور ہو گیا تھا؟ اب یہ میں نہیں جان سکتا، آپ نہیں جان سکتے، اس کا جواب اس نے اللہ کو دینا ہے۔ آگے اللہ نے اس کی مزید شرط بھی لگا دی ہے، غیر باغم ولا عادن، یعنی ایسا مجبور ہو جس کے دل میں چاہت نہ ہو اس گوشت کی، اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، یعنی اگر 2 بوٹیوں سے بچ سکتا ہے تو 3 کی اجازت نہیں ہوگی اسے، اور نہ اس کے دل میں یہ چاہت ہو، یعنی دل میں کبھی چاہت ہو یار گوشت مل جاتا نا خنزیر تو کتنا مزہ آتا، یہ دل میں چاہت ہو، یعنی کراہت ہو، یعنی کھائے بھی کراہت سے ہی، کھائے بھی کراہت سے ہی کہ یا اللہ جان بچانے کے لیے کھا رہا ہوں، کراہت کے ساتھ کھائے۔ اور 2 شرطیں لگا دی اللہ نے، یعنی مجبور بھی ہو، لیکن مجبوری بھی کیسی، تو نہ تو اس کے دل میں چاہت ہو، کراہت موجود ہو کہ میں یہ خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتا، یا کوئی اور بھی ان میں سے، جیسے مردار ہے، مردار پہ جان۔ اچھا دیکھیں اس میں عقلی تعویلیں بڑی ہیں۔ ہمارے ادھر جنوبی پنجاب میں کچھ قبیلے ہیں، خانہ بدوش قبیلے، جو مردار گوشت کھاتے ہیں، مسلمان نہیں ہے، مردار گوشت کھاتے ہیں۔ اچھا اس کی وہ دلیل کیسی مزیدار دلیل دیتے ہیں جو صاحب، دلیل پتہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے جی تسی تے آپ مار کے کھاندے ہو، اسی اللہ دا مارے کھاندے، اسی اللہ دا مارے کھانے ہیں، تسی آپ مار کے کھاندے ہو۔ ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ دلیل کتنی وزنی، ہمیں اس سے بحث ہے اللہ کا حکم کیا ہے، بس چونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ مردار حرام ہے تو حرام ہے، بس ہمیں تو اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ تو یہ ہے دلیل ان کی بڑی وزنی ہے، یعنی اگر اس کو سائڈ پہ رکھ دیا جائے، اللہ معاف فرمائے، تو دلیل کی دنیا میں ان کی دلیل بڑی وزنی نظر آتی ہے، لیکن نہیں، کیونکہ مسلمان کے لیے اصل چیز اللہ کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ تو اللہ فرمائے اگر ان شرطوں کے ساتھ وہ کھا لے گا اپنی جان بچانے کے لیے کہ نہ تو دل میں چاہت ہو اور نہ وہ زیادتی کرے، حد سے بڑھے، یعنی 2 کی جگہ 4 نہ کھائے، فلا اسم علیہ، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور مہربان، یعنی جو اس سے یہ چیز سرزد ہو گئی ہے مجبوری میں، تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ صرف گوشت کے لیے ہے یا کہ دیکھنے بھی شراب وغیرہ؟ نہیں، باقی معاملات میں بھی، جہاں بھی اگر ایسی کوئی سچویشن پیش آ گئی ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ تو کیا کہ میں مسلمان نہیں ہے، یعنی کسی ایسے ملک کے اندر گرفتار ہو گیا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے اس کو یہ اعلان کرنا پڑے میں مسلمان نہیں ہوں، تو وہاں بھی علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ کر سکتا ہے جان بچانے کے لیے، لیکن پھر آگے وہ اگر وہ جان دے دے تو شہید ہو جائے گا، جان دے دے تو بڑا درجہ ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا، لیکن اگر جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیتا ہے تو اس کی اجازت ہے، بچت ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر جان بچانے کے لیے بھی کلمہ کفر نہیں کہتا، جان دے دیتا ہے، پھر شہداء میں شمار ہوگا، پھر اس کا درجہ بڑا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ایک بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو کسی حال کے اندر نہیں کھاؤں گا، چاہے مر جاؤں، تو ٹھیک ہے شہید ہوگا، لیکن جان بچانے کے لیے اس اجازت سے فائدہ اٹھا لے تو اللہ فرماتا ہے میں پوچھوں گا نہیں، اس کو معاف فرما دوں گا۔ نہیں، سارے معاملات کے باقی معاملات کے لیے بھی، باقی معاملات میں نے مثال دی، شراب کی مثال ہے، جیسے یہ کسی کو کوئی اپنے گن پوائنٹ پہ کہے تو کلمہ کفر کہے، تو یہ ساری مثالیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ہاں، تو یعنی دوائی کے طور پہ اگر انسان کے پاس متبادل موجود نہیں ہے، یعنی کوئی بھی متبادل موجود نہیں ہے، تو پھر تو جان بچانے کے لیے وہ اس کو استعمال کر لے،
لیکن اگر وہاں بھی وہ ڈٹ جائے کہ نہیں جی میں نہیں پیتا، بس پھر وہ شہید ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کو درجات بلند کرے گا. لیکن ظاہر ہے یہ تو ایمان کے درجے ہیں نا، اپنے اپنا ایمان کا درجہ ہے، تو اللہ اس کو اس کے ایمان کے درجے کے مطابق ہی پوچھے گا. اگر کمزور ہے میرے جیسا تو وہ اس کی اجازت سے فائدہ اٹھا لے، بچ جائے گا. لیکن اگر وہ کہتا ہے میں عزیمت میں نے برقرار رہنا ہے، میں جان دے دوں گا لیکن میں نے حرام. دیکھیں نا عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اب ان کا آپریشن کیا گیا. اس زمانے میں آپریشن اس طرح کرتے تھے کہ شراب پلاتے تھے کہ تھوڑی سی بے ہوشی ہو جائے، یعنی تھوڑی سی غنودگی ہو جائے تاکہ اس کو آپریشن کی ٹانگ کاٹنی تھی. ٹانگ کاٹنا معمولی عمل تو نہیں ہے. اب ان کو کہا جائے کہ آپ یہ شراب پی لیں، کہ یہ تو نہیں پیتا. اب بالکل یہ بالکل اسی دائرے کے اندر آتا، مجبوری ہے، انتہائی مجبوری ہے، اور کوئی حل کوئی موجود نہیں ہے. انہوں نے کہا جی تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام، میں شراب نہیں پیتا، جو مرضی کرو، تم نے ٹانگ کاٹنی ہے کاٹو. زندہ حالت کے اندر ٹانگ کاٹی گئی اور اللہ کا ذکر کرتے رہے، ٹانگ کاٹ دی. ان کا تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں. لیکن یہ تم کہو کہ میں شراب پی کے یہ کروا لوں آپریشن، یہ نہیں میں کروا سکتا. اب یہ عظیمت ہے، یہ اللہ کے بڑے بندے کرتے ہیں ایسے. اللہ پاک نصیب جن کے ایمانوں کے درجے ایسے ہوتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں زندگی میں ایک عرفہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک دن ایسی رات آئی جب میں قرآن کی منزل پوری نہیں کر سکا. وہ رات وہی تھی جس دن میری ٹانگ کاٹی گئی، اور اس وقت بھی ہوش کے اندر رہے، یعنی اتنی تکلیف برداشت کی، بے ہوش نہیں ہوئے. لیکن خون بند کرنے کے لیے کیا کرتے تھے اس زمانے میں کہ خون بند کر لے کے جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیتے تھے اوپر تاکہ خون بند ہو جائے. اس وقت یعنی وہ تکلیف اس سے بھی زیادہ تھی ٹانگ کاٹنے سے. پھر بے ہوش ہو گئے اتنی دیر، پھر جو بھی بے ہوش رہے. کہتے وہ ایک رات تھی میری زندگی میں جب میں اپنی قرآن کی منزل پوری نہیں پڑھ سکا. تو اللہ کے بڑے بڑے بندے ہیں، اللہ پاک نصیب فرمائے ہمیں بھی ایسے ایمان. کوئی شاہ صاحب آپ بھی آمین کہتے ہیں. اللہ پاک ویسے آزمائشوں سے بچائے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ہم کمزور ہیں، کبھی اللہ سے آزمائش نہیں مانگنی چاہیے. اللہ پاک آزمائشوں سے، امتحانوں سے بچائے. لیکن کبھی اگر آ جائے تو پھر اللہ استقامت نصیب فرمائے. یہ بھی کرنے پھر اللہ پاک اس پہ استقامت نصیب فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، فرمایا کہ جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا. یہ بھی انہی کے پس منظر میں یہود اصلی حکم کو جو تورات کے اندر شریعت کے اصل حکم تھے ان کو چھپاتے تھے. من الکتاب، فرمایا جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں، یعنی دنیاوی مفاد اٹھا لیتے ہیں. تو وہ یہی حال مسلمانوں کا بھی ہوگا. یعنی کوئی بھی آپ مسلمان عالم جو ہے، مولوی جو ہے، کسی دنیاوی مفاد کے لیے کسی آیت کی غلط ترجمہ کر دے، کوئی جھوٹا فتویٰ دے دے، کوئی جھوٹا مسئلہ بتا دے، تو وہ بھی اسی آیت کے زمرے میں آئے گا کہ وہ اب کیا ہوگا انہیں اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، فرمایا اپنے پیٹوں کو دوزخ کی آگ سے بھر رہے ہیں. اولئک یہ وہ لوگ ہیں ما یاکلون جو نہیں کھاتے فی بطونہم اپنے پیٹوں میں الا النار مگر دوزخ کی آگ. یعنی بظاہر تو چند روپے چند ٹکے حاصل کیے، لیکن اصل میں دوزخ کی آگ کے انگارے انہوں نے اپنے پیٹ میں بھر لیے. آگے ان کی سزا کیا ہے؟ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا اللہ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا. اچھا یہ بھی ایک سزا ہے، قیامت کی سزاؤں میں سے یہ بھی ایک سزا ہے کہ اللہ کسی فرد کی طرف دیکھنا ہی پسند نہ کرے. تو اس دن انسان بڑا اتنا رسوا ہوگا پوری مخلوق کے سامنے کہ اللہ تو اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں، اللہ تو اس سے بات بھی نہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیے، کسی آپ بڑی مجلس میں جائیے جس میں کوئی بڑے پیر صاحب، کوئی بڑے مولوی صاحب، کوئی بڑے MNA صاحب، MP صاحب بیٹھے ہوں، اور وہ آپ سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہ کریں، آپ سے بات کرنا بھی پسند نہ کریں، تو انسان کتنا رسوا ہوتا ہے. اس قیامت کے اس میدان میں جب ساری مخلوق جمع ہوگی، پہلی ان کی سزا کیا ہوگی؟ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. اب یہ پاکی کیا ہے؟ یہ پاکی دو طرح سے ہوگی. ایک تو یہ کہ اللہ ویسے بخشش فرما دے، اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، انسان کی مغفرت فرما دے تو وہ بندہ بھی پاک ہو گیا. دوسری پاکی یہ ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال کے پاک کرے پھر وہاں سے نکال دے، جہنم میں ڈال کے پاک کرے پھر وہاں سے نکال دے. فرمایا اللہ یہ دونوں میں سے کوئی کام نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہو. کن کے لیے؟ جو تھوڑی قیمت پر اللہ کی آیتوں کو بیچ دیتے ہیں، جو چھپاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دنیاوی مفاد کے لیے دین کو بیچ دیتے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا یہ تم بندر نہ چاہ کے دنیا کما لینا یہ بہتر ہے بجائے سے دین سے دنیا کمانا. یہ سب سے برا فعل، کہتے یہ ایسے ہی ہے
جیسے اپنی جوتی سے اپنے چہرے کو صاف کرنا، یعنی رومال سے صاف کرنا چاہیے، تم اپنی جوتی سے صاف کرتے ہو، تو بندر نچا کے دنیا کما لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس سے کہ دین کو بیچ کے دنیا کمانا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت اور بخشش کے بدلے میں اللہ سے عذاب خرید لیا۔ فما اصبرہم علی النار، فرمایا کیسے عجیب لوگ ہیں کہ انہوں نے آگ پر برداشت اور صبر کر لیا، یعنی آگ کو حاصل کرنے میں، جلنے میں کو اختیار کر لیا اور اس کو برداشت کر لیا، کیسے ہی عجیب لوگ ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، فرمایا یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے تو نازل کیا تھا کتاب میں حق اور سچ نازل کیا تھا، جو روز غلط اور صحیح کا فیصلہ کرتا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي، لیکن انہوں نے کیا کیا، کتاب کے ذریعے سے اختلاف پیدا کر لیا، یعنی یہ کتاب تو نازل کی گئی تھی کہ حق اور سچ کا فیصلہ کرے، اب انہوں نے اس کتاب کے ذریعے سے آپس میں اختلاف پیدا کر لیا۔ لفی شقاق بعید، اپنی ضد میں اپنے اختلاف میں بڑی دور تک پہنچ گئے۔ اب یہ نہیں جانتے تھے، لیکن ضد کی وجہ سے انہوں نے اتنی دور چلے گئے کہ اب ان کی واپسی بھی ناممکن ہے، اور ان کی واپسی کہاں ہوگی؟ جہنم کے اندر۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔